الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں صدق و سچائی کی تاکید۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اور اوصاف و کمالات کو کما حقہ بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و توصیف میں کون سا سخن کہوں کہ میں جو کچھ بھی بیان کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برتر و بالا ہیں۔ خاتم المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے حسن اخلاق و مکارم اخلاق کے عملی فکر کی حیثیت سے تقلید کا اکمل نمونہ ہے۔ چاہے وہ خلق صدق و سچائی ہو، دیانتداری ہو، امانتداری ہو، وفائے عہد ہو، جود و سخا ہو، عدل و انصاف ہو، شجاعت و بہادری ہو، عفو و درگزر ہو، حتیٰ کہ جتنے بھی عرفہ اخلاق و اوصاف حمیدہ ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں مجتمع فرما دیے گئے ہیں۔ اسلام میں صدق و سچائی کو ایک اہم ترین اور وسیع مقام حاصل ہے اور سچ کا بول بالا ہونا اسلامی معاشرے کا بنیادی وصف ہے۔ زیر نظر مضمون فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں صدق و سچائی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی برتر مثال اور اوصاف حمیدہ میں سے ایک ہے، کی تاکید اور جھوٹ سے بچنے پر بحث کرتا ہے۔ صدق اور جھوٹ بام متضاد شے ہے۔ صدق کو ایمان والوں جبکہ جھوٹ کو منافقین کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو حقیقت کے برعکس بیان کرنا یا ایسی خبر دینا جو واقعہ کے خلاف ہو۔ سچ کی تعریف یہ ہے کہ حقیقت کے سوا کچھ نہ بیان کیا جائے بلکہ ایسی خبر دی جائے جو واقعہ کے مطابق ہو۔ مفتی احمد جعفر خان نعیمی لکھتے ہیں کہ جھوٹ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ قول میں جھوٹ، وہ اس طرح کے خلاف واقعہ خبر دے۔ فعل میں جھوٹ، وہ اس طرح کے عمل قول کے خلاف ہو، یعنی کہے کچھ اور کرے کچھ ہو۔ عقیدے میں جھوٹ، وہ اس طرح کے غلط عقائد اختیار کرے، مثلا خالق تو ایک ہے لیکن کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ خالق تو چند ہیں تو یہ عقیدے کا جھوٹ ہوا۔ ہر جھوٹ برا ہے لیکن عقیدے کا جھوٹ سب سے برا ہے۔ اسی طرح امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں صدق کی اقسام، معانی اور مراتب پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لفظ صدق کا اطلاق 6 معانی پر ہوتا ہے: قول میں صداقت، نیت میں صداقت، ارادے میں صداقت، عزم میں صداقت، عزم پورا کرنے میں صداقت، عمل میں صداقت اور دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صداقت۔ جو شخص ان 6 معانی میں صدق کے ساتھ متصف ہو وہ صدیق ہے۔ اس لیے ہر لفظ صدق سے مبالغے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر صادقین کے بہت سے درجات ہیں۔ جس شخص کو کسی خاص چیز میں صدق حاصل ہوگا وہ اس خاص چیز کے اعتبار سے صادق کہلائے گا جس میں اس کا صدق پایا جائے گا۔ قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بھرپور تاکید فرمائی گئی ہے کہ جھوٹ سے بچو اور سچائی کا راستہ اختیار کرو، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور فرامین نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں صدق و سچائی کی تاکید اور جھوٹ کی مذمت کا اندازہ مندرجہ ذیل بیانات کی روشنی میں ہوتا ہے۔ صدق نیکی جبکہ جھوٹ گناہ کی راہ دکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صدق کو لازم رکھو کیونکہ صدق نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے۔ ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا قصد کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچو اور جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ کمال کے متعلق سوال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کمال کے متعلق دریافت کیا گیا تو
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہنا اور صدق پر عمل کرنا۔ جھوٹ بدکاری ہے، جھوٹ سے بچو اس لیے کہ وہ بدکاری کے ساتھ ہے، اور جھوٹ و بدکاری دونوں جہنم میں ہیں۔ سچ اختیار کرو اس لیے کہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہیں۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے لگائے ہوئے تھے اور اس حالت میں ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ گناہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے ہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک باللہ اور نافرمانی والدین۔ پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ گناہ اور گناہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ امام ابو داؤد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے اور گناہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑی خیانت۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کہو جسے وہ سچ سمجھتا ہو اور حال یہ ہو کہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ سنی سنائی بات پر جھوٹ بولنا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔ ایمان کی تکمیل کے لیے جھوٹ کا ترک کرنا ضروری ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک بندہ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور ریا کو ترک کر دے، خواہ وہ اس میں صادق ہو۔